الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وفي حديث قدسي قال الله عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے جو دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے اور اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس عشرہ مغفرت کی خاص عبادت یا خاص عمل وہ توبہ اور استغفار ہے، اور امت کو اس طرف متوجہ کرنا بالخصوص موجودہ حالات میں نہایت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان پر 4 قسم کے حالات آتے ہیں، اور ان 4 قسم کے حالات کے لیے مستقل الگ الگ رہنمائی اور ہدایات شریعت کے اندر موجود ہیں۔ پہلی حالت 4 حالتوں میں سے وہ نعمت کی حالت ہے۔ ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر وقت میسر ہیں، اور ان نعمتوں کو اگر انسان گننا چاہے تو وہ گننے پر قادر نہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکر ہے۔ خواہ ظاہری اعتبار سے کوئی شخص کتنی ہی مصیبتوں میں نظر آ رہا، کتنی ہی پریشانیوں میں ہو، لیکن اس حالت میں بھی اس پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ اس حالت کی ہدایت اور رہنمائی ہے شکر۔
تو جب انسان شکر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس نعمت کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھتے ہیں بلکہ اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ تو شکر سے دو قسم کے فائدے انسان کو حاصل ہوگا، ایک اس نعمت کا بقا اور ایک اس نعمت میں زیادتی اور اضافہ۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ بھی رہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے، تو اس کا طریقہ شکر ہی ہے کہ انسان شکر کی عادت ڈالے، اور مصیبت کے احوال میں بھی اگر وہ سوچے اور ڈھونڈے تو اس کو کئی نعمتیں میسر ہو جائیں گی اور اس کو شکر کا موقع مل سکتا ہے۔ دوسری حالت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، وہ مصیبت کی حالت۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اور انسان کے مزاج کے خلاف کسی بات کا پیش آ جانا یا اس کی خواہشات کے خلاف کوئی امر سامنے آ جائے تو اس سے اس کو زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی کا نام مصیبت۔ اس دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان یہ کہہ سکے کہ یہ جگہ مصیبت سے بالکل پاک و صاف ہے اور یہاں کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ یہ مرتبہ اور مقام آخرت میں جنت کے اندر ہے کہ وہاں کوئی مصیبت نہیں، وہاں نعمت ہی نعمت، وہاں کوئی تکلیف نہیں، وہاں راحت ہی راحت۔ لیکن اس دنیا کے اندر کوئی شخص جتنے مرضی اسباب و وسائل جمع کر لے، جتنی مرضی وہ اپنے لیے سہولیات کی چیزیں اپنے دائیں بائیں وہ لے کر آ جائے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی بات خلاف مزاج ہوتی رہے۔ اس حالت کی ہدایت اور تعلیم وہ ہے صبر، اور صبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ملتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ۔ اور جب اللہ کی معیت کسی کو مل جائے تو پھر دنیا میں کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آزمائشیں الگ ہیں لیکن اس کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے جب اس کو اللہ کا ساتھ مل گیا۔ اور ایسے شخص کے لیے پھر آخرت کی حقیقی کامیابی لازم ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، اس کو ناکامی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے، اللہ صبر پر جو اجر دیں گے اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کے اس صبر کا بے حساب اجر دیں گے۔ اور صبر کی تینوں قسمیں ان انعامات کی مستحق ہیں، چاہے وہ کسی مصیبت پر صبر ہو، چاہے کسی عبادت پر استقامت اور جمنے کی صورت میں ہو، اور چاہے کسی گناہ سے بچنے کی صورت میں ہو۔ یہ تینوں قسمیں صبر کی ہیں، ان سب پر اللہ کی معیت بھی ہے اور بے حساب اجر اور روزی بھی۔ تیسری حالت جو ہر انسان پر طاری ہوتی ہے وہ حالت ہے اطاعت کی، فرما برداری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، ان کے اندر طاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ انسان کا نفس جیسے گناہ کی خواہش کرتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر اللہ کی فرمانبرداری اور طاعت کا جذبہ بھی موجود ہے۔ اور خود قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے نفس انسانی کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے، بلکہ تقویٰ بغیر فجور کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی پہلے تو کوئی نافرمانی ہوگی تو پھر تو اس پر تقویٰ ہوگا، اس سے بچنا ہوگا۔ اگر نافرمانی ہی نہ ہو تو تقویٰ ہی نہیں۔ اس لیے آپ کبھی نہیں سنتے ہوں گے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ بڑے متقی ہیں۔ کوئی فرشتہ متقی نہیں ہو سکتا، اس پہ تقویٰ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ اس پہ گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کہتے ہیں اسی کو کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ ہی کی عبادت میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر اپنی خالی عبادت ہی مقصود ہوتی تو پھر فرشتے اس کے لیے بہت کافی تھے، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا اور اس میں دونوں مادے رکھے، تو اللہ بندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ گناہوں پر استغفار کریں، وہ توبہ کریں،
وہ رجوع اللہ کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی اور اس پر اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک عاجزی، اللہ کو بندوں سے عاجزی بہت پسند ہے، اس لیے کبریائی اور بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس صفت کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ یہ جو کبریائی اور بڑائی ہے یہ میری خاص صفت ہے، اور جو کوئی اس میں مجھ سے منازعات کرے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، ہلاک و برباد کر دوں گا۔ تو اللہ کو بڑائی پسند نہیں مخلوق کے اندر، اللہ کو مخلوق سے عاجزی پسند ہے۔ اور دوسرے گناہگاروں کے رونے والے اور آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ ان پر جہنم کی آگ کو بجھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک آنسو جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل رہا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے، اس شخص میں اور جہنم میں وہ فاصلے پیدا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ شرح السنہ میں ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو موت دے کر ایسی قوم کو لے کر آتا جو گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کو استغفار اتنا محبوب ہے، کوئی شخص اس سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو گناہ محبوب ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے گناہ کریں، بلکہ یہ استغفار کی ترغیب کے لیے فرمایا کہ اللہ کو استغفار اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، ورنہ خود گناہوں کی قباحت، ان کی برائی اور ان کی نفرت یہ قرآن و حدیث میں بھرے ہوئے ہیں، کئی دفعہ اور مختلف تعبیرات سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ گناہ کی دعوت نہیں دیتے، گناہ کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس حدیث سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ اللہ کو استغفار اتنا محبوب ہے، اگر کوئی شخص کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے تو مایوس نہ ہو، وہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا نہ سمجھے۔ مایوسی کو کفر اسی لیے کہتے ہیں، اور یہ کافروں کا طریقہ اسی وجہ سے ہے کہ گناہگار شاید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے گناہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی نہیں ہے، اس لیے اللہ جو ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور میری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی اور میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو چونکہ وہ اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اللہ کی قدرت کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ توبہ استغفار کی توفیق دے تو وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ آپ قادر مطلق ہیں۔ بلکہ لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف یہ کتنا بڑا ظالم گزرا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی جتنی امتیں ہیں ان امتوں کے تمام منافقین کو اکٹھا کر کے میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس امت کے ظالم حجاج ابن یوسف کو رکھا جائے تو یہ ان سب پر بھاری ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا مجرم تھا۔ 99 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی تلوار سے 1 لاکھ لوگوں کا قتل کیا تھا، اور جن کے قتل کا حکم دیا تھا وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور 99 ہجری میں جس وقت اس کا انتقال ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کی جیل میں 80,000 قیدی ظلماً محبوس تھے۔ ان 80,000 قیدیوں میں 50,000 مرد تھے اور 30,000 عورتیں تھیں۔ یہ ایسا بڑا ظالم تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کے بارے میں یہ بات کتابوں میں منقول ہے کہ اس نے کہا اے اللہ تیرے بندے میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن مجھے آپ سے یہ گمان ہے اور یہ حسن عقیدت ہے کہ آپ مجھے بھی معاف کرنے پر قادر ہیں، آپ کی قدرت میری زیادتیوں سے بہت بڑی ہے، آپ مجھے معاف کرنے پر قادر ہیں۔ یہ باتیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ جب یہ خبر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جو خلیفہ عادل ہیں ان کو پہنچی تو وہ حجاج ابن یوسف کی موت پر رشک کرنے لگے، حالانکہ اتنا بڑا ظالم اور وہ اتنے بڑے عادل وہ اس کی موت پر رشک کر رہے تھے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کہا تھا
کہ پچھلی امتوں کے سارے منافق ایک پلڑے میں اور اس امت کا حجاج بن یوسف ایک پلڑے میں، تو وہ ان سب پر بھاری ہے۔ جب ان کو یہ خبر ملی کہ مرتے ہوئے حجاج بن یوسف نے یہ بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا پھر تو ممکن ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے مجھے مغفرت پر قادر مانتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ میں گناہ کے اوپر معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی معافی کا لفظ منہ سے نکالا ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور ابھی اگلی بات کہنے سے پہلے ہی جب اس نے اس کا اقرار کیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکارا گیا، تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جو باتیں کہی تھی، کہا تھا کہ اے اللہ تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں اور ان کو تیرے راستے سے بہکاتا رہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے یوں کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے راہ حق سے دھتکار دیا، باہر نکال دیا، میں آپ کے سیدھے راستے پر ان بنی آدم کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے پاس سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یہ اس سے باتیں کہی، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مقام کی قسم، میں اپنے ان بندوں کو مسلسل معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ اللہ اپنے جلال، عزت اور بلندی مقام کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بخشتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ نے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہمیں اسی کام کے لیے دیا ہے، ہم اس کی تیاری کریں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں، مغفرت اللہ سے مانگیں۔ اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی کوئی برائی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا، معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ یہ اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں، یہ اللہ استغفار کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور جہاں منافقین کی کچھ خرابیوں کا ذکر سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، تو وہاں ایک مقام پہ یوں بھی کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے تھے، غلطی ہو گئی تھی، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اے نبی آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور یہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پاتا ہے۔ یہ اللہ منافقین کو کہتے ہیں۔ ایک دیہاتی اعرابی وہ دور دراز کے علاقے سے مدینہ منورہ پہنچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر اس نے حاضری دی، اور وہاں حاضر ہو کر اس نے یہی آیت تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اے اللہ کے رسول، زندگی میں تو آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا، اب آپ کی قبر پر حاضر ہو گئی اور اللہ سے استغفار کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ سے مل استغفار کریں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جو اس نے یہ کلمات کہے اور وہ چلا گیا۔ خواب میں رات کو کسی کو معلوم ہوا
کہ اس شخص کی اللہ نے بخشش فرما دی، اور بعض حضرات نے لکھا کہ اسی موقع پر غیبی آواز لوگوں نے سنی کہ ہم نے تجھ کو معاف کر دیا، اللہ کی طرف سے اس کو یہ پروانہ مل گیا، ہم نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اگر اللہ کسی کو حج عمرے کی سعادت نصیب کرے اور وہ روضے پر حاضر ہو، اس آیت کو یاد کرے، اس کا مفہوم سمجھے، اور وہاں کہیں ایسی جگہ پر جہاں سے وہ اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کر سکے، تو وہاں اس آیت کو پڑھ کر اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے خود بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سفارش کی درخواست کرے۔ وہاں جا کے سفارش کی درخواست انسان کر سکتا ہے، یہاں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی مبارک قبر میں زندہ اور حیات ہیں، اور وہاں جو لوگ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ بنفس نفیس خود سنتے ہیں اور خود جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جب کوئی دور سے آپ کے لیے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود اور سلام لے کر پیغمبر کی اس روضے میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے امتی فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ صلات اور یہ سلام بھیجی، تو ہم اس کا جواب اس وقت ارشاد فرمائیں۔ تو اگر وہاں وہ کسی مقام پر کھڑے ہو کر قریب جگہ جہاں سکون سے وہ کھڑا ہو سکے یہ آیت پڑھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی سفارش کرے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کب یہ بندے نیت متوجہ ہو جائیں، کب یہ رجوع کریں۔ بلکہ احیاء العلوم کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ان کو وحی، اے داؤد اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے جو مجھ سے منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، جو میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، جو توبہ استغفار نہیں کر رہے، ان کو معلوم ہو جائے کہ میں ان سے اب بھی کتنی محبت کرتا ہوں تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ وحی بھیجی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے۔ اللہ گنہگاروں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر روزے داروں سے اور طاعت گزاروں سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کا تو انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے رحیم و کریم اللہ، اس سے انسان استغنا برتے، اس کے آگے استغفار و توبہ کو نہ رکھے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو یہ جو اطاعت کی تیسری حالت ہے ہر انسان کے اوپر آتی ہے، اس کی ہدایت یہ ہے کہ انسان اس نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال سمجھے اور اس نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ اگر آج ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ اگر آج ہم تلاوت کر لی، تراویح پڑھ لی، قرآن سن لیا، سنا لیا، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ چاہتے زبان پر فالج گرا دیتے، اللہ چاہتے ہمارے دماغ کو معاف کر دیتے، ہماری طاقت کو سلب کر لیتے، نہ ہم روزہ رکھ سکتے نہ تلاوت کر سکتے۔ یہ جو کچھ نیکی کا کام ہم سے ہو رہا ہے، جو اطاعت ہو رہی ہے، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، ورنہ بندہ عاجز اور مسکین کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اطاعت کی جو حالت ہے اس میں کبھی بھی نیکی کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان اس راستے سے بھی دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، نفس بھی انسان کو اس سے متوجہ کرتا ہے تم نے بڑی عبادت کر لی، تم نے بڑا کمال حاصل کر لیا۔ اس موقع پر توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی توفیق کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور چوتھی حالت معصیت کی ہے جو انسان کے اوپر پیش آتی۔ تو پہلی حالت جو انسان پر پیش آتی ہے نعمت کی، دوسری مصیبت کی، تیسری اطاعت کی، اور چوتھی وہ معصیت کی، نافرمانی کی۔ اس موقع کی ہدایت ہے وہ یہ استغفار کہ اللہ سے معافی مانگے، اس میں مایوس نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کر لیے، ہمارا تو کام ہی نہیں بنے گا۔ یہ مایوسی انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اس سے ہٹے جس غلط راستے پہ وہ چل پڑا ہے، جس گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے جدا ہو۔ اصل کام یہ ہے، یہ نہیں کہ اس گناہ پر مایوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں۔ پورے استقامت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کر کے رجوع اللہ کرے، استغفار کرے، اللہ ضرور اس کو بخشے گا۔ نہ صرف یہ کہ بخشیں گے بلکہ بے شمار انعامات دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ قحط سالی ہے تو کوئی عمل بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، حل بتلائیں۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ فقر و احتیاج ہے، معیشت کی کمزوری ہے، پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا کہ قلت اولاد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد سے محروم، فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔
چوتھا آیا، اس نے کہا کہ پیداوار میں کمی ہے، زراعت نہیں ہو رہی، باغ پھل نہیں دے رہے اور بارشیں رکی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب یہ 4 لوگ ایک ہی مجلس میں آئے اور سب کو آپ نے کہا استغفار کرو، تو ایک جو سامنے موجود تھا شخص، اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ان 4 الگ الگ مسائل کا آپ نے ایک ہی حل بتلایا؟ فرمایا کہ حل یہی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اس معافی کے بعد پھر تم کو دنیا میں کیا دے گا؟ آسمان سے موسلا دھار بارش دے گا۔ اب وہ جو شکایت کرتا قحط سالی کی، تو کہا کہ تم کو بارش ملے گی کثرت استغفار پر ملے گی، اور پھر اللہ اس کے بعد فرما رہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تم کو مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، تم کو مال زیادہ دے گا۔ جس نے فقر اور احتیاج کی شکایت کی، اس کا علاج بھی قرآن کریم یہی بتلا رہا ہے، استغفار کرے انسان۔ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری بیٹوں سے مدد کرے گا۔ جس نے اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی، اس کا علاج بھی قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ استغفار۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تم کو باغات اور نہریں تمہارے لیے بنائے گا اور جاری کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب نہریں اور باغات ہوں تو پیداوار خود بخود بڑھے گی، پانی موجود ہو پیداوار بڑھے گی۔ تو ان سب چیزوں کا حل یہی استغفار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے بڑی جامع بات ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو 4 چیزوں کی توفیق ہو گئی، وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں۔ جس کو 4 چیزوں کی توفیق ہو گئی، وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا، اس کو ضرور 4 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، اس کو قبولیت دعا ضرور ملے گی۔ آج بہت سے لوگ دعائیں کرتے کرتے مایوس بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ حضرت علی کیا فرماتے، جس کو دعا کی توفیق، اللہ سے مانگنے کی توفیق ملی، تو اس کو قبول دعا ضرور ملے گی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی کا ارشاد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، ہم کیسے اللہ کو پکاریں، تو آپ کو کہیں کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ اب اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ دیکھے کہ دعاؤں کی قبولیت کی جو شرائط ہے وہ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ اگر دعاؤں کی قبولیت کی شرائط پوری ہوں، آداب پورے موجود ہوں، ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اولین شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کی روزی حلال ہو، اس کا مال حلال ہو۔ اگر اس کی آمدنی حرام ہے یا اس کے پاس جو روزی ہے وہ مشکوک اور حرام ہے، تو وہ لاکھ دعائیں کرے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ایک چیز تو یہ کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، دعا کی قبولیت ضرور ملے گی۔ نمبر 2 فرمایا، جس کو استغفار کی توفیق ہو گئی، مغفرت ضرور ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کو غفور رحیم پائے گا۔ جس کو نعمت پر شکر کی توفیق مل گئی، اس کو نعمت پہ زیادتی اور برکت ضرور ملے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اس کو توبہ کی قبولیت بھی ضرور ملے گی۔ لہذا مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ جو لوگ نادانی سے گناہ کر بیٹھے اور پھر جلدی توبہ کر لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو انسان آگے تو بڑھے۔ تو اس عشرہ مغفرت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے، ماہ مبارک کی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ وہ ادا ہی نہیں ہو سکتی، وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف۔ آخری عشرے کا سنت اعتکاف وہ صرف ماہ رمضان ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں اس عبادت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس آخری عشرے کی عبادات میں اہم ترین عبادت کا اہتمام بھی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی محلے اور بستی کے اندر
مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو پوری بستی گناہگار ہوگی، اور کوئی ایک بھی سنت اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ اس کی آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ اس مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس کے لیے آج سے وہ فارم مل جائیں گے، اور آنے والے جمعے کی عشاء تک اس فارم کو بھر کے جمع کرانے کا وقت ہے۔ جو حضرات اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ فارم حصول کریں، مسجد کے خادم بابا نور سلام سے یا دیگر اسٹاف کے لوگوں سے مل لیں، اس فارم کو حصول کر کے اس کو فل کریں اور جمع کرائیں، اور پھر اس کے بعد انتظامیہ جن لوگوں کا انتخاب کرے گی وہی اعتکاف کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ گزشتہ تجربات کی روشنی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے اعتکاف کو ایک مذاق بنا لیا اور مسجد کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ایک عمومی فضا امت مسلمہ میں نظر آ رہی ہے کہ عبادات کو رسمی طور پر کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا، ہر چیز کو ہم رسمی طور پر کرتے ہیں، حالانکہ عبادت رسم نہیں ہے، یہ تو عبادت ایک حقیقت ہے، اس میں رسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اعتکاف یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک اہم عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ آپ حضرت والسلام نے اس پہ ناغہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں 2 عشروں کا اعتکاف کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے سال میں کسی سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اعتکاف آپ کا رہ گیا تھا، تو آپ نے اس پہلے سال کے اعتکاف کی گویا قضا اور تلافی اس آخری زندگی کے سال کی 2 عشروں میں اعتکاف کر کے کی۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، تو اس لیے جو فارم جمع